السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود الحسن ترین اور لائٹ اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج پوری دنیا میں خصوصی طور پر اسلامی ممالک میں ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا میں جہاں بھی دیکھیں اسی کے چرچے ہیں۔ قدیم اسلامی تعلیمات اور روایت کو زندہ کرنے والا یہ ڈرامہ ہر مسلمان کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ اس ڈرامے کا مین کردار ارطغرل ہے، جسے ایک نہایت دلیر، باضمیر اور مضبوط کردار کی شخصیت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس نام سے واقف ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں نے یہ نام پہلی بار ڈرامہ میں ہی سنا اور دیکھا ہے۔ دوستو، ارطغرل تاریخ کے ان لاجواب اور سنہری شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس سرزمین میں کفر کے خلاف اسلام کا جھنڈا بلند کیا، جس پر ان کا کردار سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم ان کی داستان کو بیان کریں گے کہ کیسے انہوں نے اسلام کو سرخرو کرنے کے لیے جہاد کیا اور عظیم الشان عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ناظرین اکرام، ویسے تو ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے 1291 میں خلافت عثمانیہ کو بنایا، لیکن اس کی اصل بنیاد آپ نے ہی رکھی۔ یہ خلافت 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک قائم رہی اور 600 سال تک ان ترکوں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے اسی دور میں سر انجام دیے گئے۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت سلطان علاء الدین کی حکومت تھی، جن کے سائے تلے 12 قبیلے رہتے تھے۔ آپ کا تعلق انہی میں سے ایک قائی قبیلے سے تھا، جس کے سردار آپ کے والد سلیمان شاہ تھے۔ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ باپ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی اس قبیلے کے سردار بنے۔ اب اپنے قبیلے کو لے کر سب سے پہلے اہلت اور پھر حلب آئے۔ یہاں سلطان صلاح الدین کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ آپ نے سب سے پہلے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی اور سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ نے ایوبی اور سلجوقی مسلم سلطنتوں کا اتحاد کروایا، جن کے درمیان صلیبیوں نے دشمنی کے بیج بو رکھے تھے، اور پھر حلب کے قریب صلیبیوں کا ایک مضبوط قلعہ فتح کیا۔ 1232 میں اپنے قبیلے کو لے کر آپ نے بازنطینی سرحد یعنی مشرقی روم کی طرف ہجرت کی اور اس سرحد پر مختلف جنگیں لڑیں۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے ایران اور پھر منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے ایران سے اناطولیہ چلا گیا۔ ناظرین اکرام، ارطغرل بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھے۔ جہادی سوچ آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ سردار بننے کے بعد آپ نے صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ یہ بہت نازک وقت تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان ہر طرف کمزوری کا شکار تھے۔ منگول ہلاکو خان کی سربراہی میں چلے آ رہے تھے۔ یہ پہلے ہی عباسی خلافت ختم کر چکے تھے اور اب ان کی منزل سلجوق سلطنت تھی۔ یہ وہی ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ اس کی گلیاں خون سے رنگ گئی تھی اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اس وقت سلطان علاء الدین ارطغرل کو تمام قبائل کا سردار اعلیٰ مقرر کر دیا تھا۔ آپ کے 3 بیٹے گندوز، ساوچی اور عثمان پیدا ہوئے۔ عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کی دینی اور جنگی تربیت کی اور انہوں نے بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد کیا۔ ارطغرل ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے اور انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سردار قتل کیے، جن میں نویان اور آلنچک شامل ہیں۔ منگولوں نے سلجوق سلطنت ختم کر دی تھی۔ ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوگوت میں اکٹھا کیا اور صلیبیوں سے چھینے گئے علاقے واپس لیے اور ان کو ایک ریاست کی شکل دی۔ یہاں آپ نے درسگاہیں تعمیر کروائیں تاکہ لوگوں کو جدید علوم سے بہرہ روح کیا جا سکے، اور اس طرح ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ غازی ارطغرل منگولوں کو عبرتناک شکست دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس کے لیے آپ نے منگول کے سلطان برکی خان، جو مسلمان ہو چکا تھا، اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو ہلاکو خان کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے آمادہ کیا۔
ایک بڑی فوج تیار کی گئی اور اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہوا۔ منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس شکست کے غم کی وجہ سے ہلاکو خان چند ماہ کے بعد مر گیا۔ غازی ارطغرل صلیبیوں اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور سوگوت ایک ریاست بن چکی تھی۔ ناظرین کرام، ہر واحد جنگجو جو اسلام میں گزرا ہے اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی اللہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے بندے کو مشکل میں مدد دے سکے۔ غازی ارطغرل کے پیچھے اللہ نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے، جو اندلس سے ارطغرل کی روحانی مدد کے لیے پہنچ گئے تھے۔ سلطان علاء الدین کی پوتی سے غازی ارطغرل کے بیٹے عثمان کا نکاح ہوا اور بعد میں عثمان سلطان بن گئے اور انہی کی نسل سے سلطان محمد فاتح آئے جنہوں نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ فتح کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے۔ غازی ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ بنائی جس نے مسلمانوں کی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا۔ یہ دور مسلمانوں کے عروج کا دور تھا کیونکہ اس دور میں مسلمان جہاد کرتے تھے اور صلیبی اور یہودی سلطنت عثمانیہ کے جاہ و جلال اور عظمت سے لرزاں رہتے تھے۔ دوستو، دعا ہے اللہ تعالی ہمارے مردہ دلوں میں بھی غازی ارطغرل اور غازی عثمان کی سی دلیری پیدا فرمائے اور ہم بھی اسلام کو پوری دنیا میں سرخرو کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیجیے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔